الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بذكر زبان روشن رہے اونچی آواز سے کریمہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ یہ قریب حضرات تشریف لے ادھر سے بھی آ رہے ہیں سامنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے 16ویں سحری کھائی ہے اور آج 16 رمضان المبارک کی تاریخ بھی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں قبول وصول فرمائے، بقایا رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طریقے سے اللہ پاک نے نماز کے متعلق ہم پر حکم فرمایا کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، 5 وقت کی نماز جس طرح ہم پر فرض کی گئی ہے، اسی طرح مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ان کے اوپر اللہ پاک نے جمعے کی نماز بھی فرض فرمائی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ابتدا میں یہ بات کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، مسافر آدمی ہے اور شرعی سفر کی حالت میں ہے اور 92 کلومیٹر کی مسافت پر ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس پر کیا ہے؟ جمعہ فرض نہیں، جو مسافر آدمی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں خواتین کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، ایسے ہی چھوٹے بچے کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، مسلمان ہو۔ ہاں، چھوٹا بچہ اتنا سمجھدار ہے جس کے بارے میں نماز کا حکم آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، تو اس کے اوپر جو نبی جمعہ اس کو پڑھایا جائے، اس کی طرف جمعے کی طرف بھی نماز کی طرف اس کو لایا جائے۔ تو فرماتے ہیں شریعت کے اندر روزانہ ہم پر اللہ پاک نے 5 مرتبہ نماز فرض فرمائی ہے، لیکن ان 5 مرتبہ نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جماعت کو فرض نہیں فرمایا، جماعت کو فرض نہیں فرمایا، لیکن جماعت کو چھوڑنے کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، جو آپ کے ارشادات ہیں، جو جماعت کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے متعلق وہ سخت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ہیں، لیکن فرض نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ شامل ہونا جو ہے یہ لازم ضرور ہے، لیکن اس کو فرض امت محمدیہ پر نہیں فرمایا گیا۔ فرمایا یہ ہے کہ نماز کو پڑھو، نماز کو آپ جماعت کے بغیر بھی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت کے بغیر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے بجائے ایک نماز کے، اللہ اس کو 27 نمازیں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز کو جماعت کی فضیلت ہے، لیکن علیحدہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک نے ہم پر 7 دن کے اندر 1 دن کی نماز کو ایسے مقرر فرما دیا ہے جو ہم پر جماعت واجب ہے، جماعت ضروری ہے۔
جماعت کے بغیر وہ نماز ہوتی نہیں ہے. سمجھا رہی کہ نہیں؟ وہ جمعۃ المبارک کی نماز ہے. آپ علیحدہ اکیلے آدمی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی جمعے کی نماز ہوگی. اس کی حکمت یہ ہے کہ اس لیے کہ بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ 7 دن کے اندر جو 5 نمازی ہیں، آپ اکثریت دیکھتے ہیں کہ 1 صف ہوتی ہے، 2 صفیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 صفیں ہو جاتی ہیں. چند نمازی ہوتے ہیں، وہ بھی ہر نماز میں ایک جیسے نمازی نہیں ہوتے، مختلف یعنی زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں. یہ تعداد یعنی گھٹتی بھی رہتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ اجتماع نہیں ہوتا ہے، اتنا زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں. لیکن 7 دن کے بعد اللہ پاک نے یہ جمعے کو فرض فرما کے مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا، ایک بہت بڑی جماعت کو اکٹھا کر دیا تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل مل سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں جو ہیں وہ بانٹ سکیں، اور آپس میں دکھ سکھ میں یعنی باتیں جو ہیں وہ شیئر کر سکیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلیں، تاکہ ایک بہت بڑی جماعت کو ایک ہی دن کے اندر اکٹھا کر دیا. اب حساب لگا لیں کہ 7 دن اگر ہم 5 نمازوں کی جماعت کو اکٹھا کیا جائے، اتنے نمازی نہیں بنتے جتنے نمازی جمعۃ المبارک کے اندر ایک ہی نماز کے اندر اللہ پاک اکٹھے فرما دیتا ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی، یہ جمعۃ المبارک کا بہت بڑی فضیلت ہے. جمعۃ المبارک اس لیے تو فرمایا گیا کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس جمعۃ المبارک کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بیان فرمایا گیا ہے. یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات روشن ہے اور جمعے کا دن جو ہے وہ چمکدار ہے. اس لیے جمعۃ المبارک کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دن جس پر سرور کرتا ہے جمعے کا دن ہے. اسی دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی کے لیے اللہ پاک نے جنت کے اندر آپ کو داخل فرمایا، اور فرمایا کہ اسی دن ہی جمعۃ المبارک کو ہی آپ کو جنت سے نکالا گیا. اور پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ہی اللہ پاک قیامت کو برپا فرمائے گا، یعنی قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی. اس لیے جمعے کے دن جمعے کی مخصوص عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایسا گھنٹہ خالی نہیں جاتا کہ جس میں اللہ پاک ایک گھنٹے کے اندر 6 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، یہ جمعے کے دن کا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ اللہ پاک ہر گھنٹے میں آپ حساب لگا لیں کہ 24 گھنٹوں میں کتنے لاکھ لوگ اللہ پاک جہنم کی آگ سے اللہ پاک ان کو نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ جمعے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے. اس لیے عزیزان گرامی بالخصوص جمعے کے دن اس طرح کے اہتمام فرمایا کریں کہ اچھے کپڑے پہنا کریں. نئے کپڑے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ہی ماشاءاللہ، نہیں تو پھر پرانے کپڑے ہم ان کو دھوئیں، صاف ستھرا کریں، پھر اچھی طریقے سے غسل کریں، اپنے ناخنوں کو جمعۃ المبارک میں تراشیں، خط وغیرہ کروائیں، بال کٹوائیں، خوشبو لگا کر مسجد کے اندر تشریف لے کر آئیں. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، آپ یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس بات کا کہ اذان ہو، امام صاحب جو ہیں وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم دوڑ کر جو نبی مسجد کے اندر جائیں. لیکن یہ یاد رکھیں اس میں پھر کیا یعنی ناکامی ہوتی ہے، آدھا خطبہ نکل چکا ہوتا ہے یا پھر ایک خطبہ نکل چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جو مسجد کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور دین کے اندر دیکھیے چاشنی کتنی ہے.
محبت کتنی ہے، دین اسلام نے کتنی زیادہ انسان کو نیکیوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے جتنی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی جتنی مرغی کے ذبح کرنے پر جتنا ثواب اس کو ملتا ہے، اتنا ثواب اس کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے بعد آنے کے لیے اس کو ملتا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو ایک انڈے جتنا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں ہمیں اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملے تو پھر اس کو چاہیے کہ جمعہ المبارک میں سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو، اور پھر اس میں ایک اور انسان برائی سے بچ جاتا ہے، ایک اور گناہ سے بچ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عالیشان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جب مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آنے والا شخص جو ہے جب ان کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پل صراط کے اوپر چلتے ہوئے اپنی جہنم کا راستہ بنا لیا ہے۔ وہ جہنم کا راستہ بنا رہا ہوتا ہے جب اور جمعہ المبارک میں مردوں کے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے کی طرف جاتا ہے۔ اب جو پہلے آئے گا صاف ظاہر ہے وہ آگے بیٹھے گا، اس کو نئی لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑے گی۔ اس لیے عزیزان گرامی اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کریں، اونٹ کی قربانی جتنا ثواب پائیں، سب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے کر آئیں۔ آپ جتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھیں گے بجائے اس کے کہ آپ باہر دنیا کی باتیں کریں گے، آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں گے، آپ گناہوں کی طرف چلیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں آئیں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و پاک پڑھیں گے، اور جو شخص جمعہ المبارک کے اندر کثرت سے درود و پاک پڑھتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ المبارک میں مجھ پر درود پڑھتا ہے میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے بعد کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور وہ جس جگہ پر پڑھ رہا ہوتا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں سے مجھے درود بھیجا جا رہا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے، سب سے پہلے مسجد کے اندر آئیں، اور جو جمعہ المبارک کو نہیں پڑھتے ہیں چھوڑتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے میں سستی کرتا ہے اور جان بوجھ کر سستی کے ساتھ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں جمعہ المبارک کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، بعد میں یہ لکھا ہے کہ پڑھتے نہیں ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ادھر کسی کو حکم دوں کہ نماز پڑھائیں اور میں ان کے مکانات جو ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو شخص سستی کے ساتھ جمعے کو پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی جمعہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس لیے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اللہ کی طرف سے جمعے کی اذان کی ندا آ جائے اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اور یہ یاد رکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلی جمعے کی اذان ہوتی ہے اس وقت یہ حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہم دوسری اذان کا انتظار میں نہیں رہیں گے، بلکہ جیسے ہی جو 12:15 بجے 12:30 بجے ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے اس وقت یہ حکم صادر ہو جائے گا، حکم لاگو ہو جائے گا کہ اس وقت خرید و فروخت چھوڑ دیں، لیکن ہم کہاں چھوڑ دیں گے؟ اور یہ یاد رکھیں اس وقت سے لے کے جمعے کی نماز پڑھنے کے درمیان تک ہم جو رزق کماتے ہیں اللہ اس رزق میں برکتیں اٹھا دیتا ہے، اور جو اس کے بعد یا اس سے پہلے ہم رزق کماتے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔
میں نے تو ایسے کئی بزرگوں کو دیکھا وہ جمعے دن خرید و فروخت کرتے نہیں، جمعے کے دن کوئی بھی معاملات نہیں کرتے ہیں، بس وہ کہتے کہ نہیں جمعے کی آج تیاری ہوگی، آج صرف جمعہ پڑھا جائے گا۔ آخری مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، جو ہمارے نمازی حضرات اس چیز سے بہت غافل ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے کہ یاد رکھیں کہ جب جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اس اذان سے لے کے خطبے کے مکمل ہونے تک ہم کسی قسم کا کوئی بھی کلام کرنا جائز نہیں ہوگا، ہم کلام نہیں کریں گے، یہاں تک کہ جو اذان کا جواب ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی آتا ہے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ جو اذان کے اندر یا تکبیر کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ اذان اس وقت جمعے کی دوسری اذان کے وقت ہم یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں یہ بھی حرکت نہیں کریں گے، صرف دل کے اندر کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دل کے اندر ہی دعا مانگیں گے۔ یاد رکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے کی جب پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کے جمعے کے آخری وقت تک، یعنی جمعے کے آخری اختتام تک ایک لمحہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر، وہ جو بھی دل سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے کسی قسم کا کوئی بھی لفظ کام کرنا، میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں، اکثر ہاں مسئلہ بتاتا بھی ہوں، ہم دونوں خطبوں کے درمیان میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کینکری بھی پڑی ہوئی ہے نا، آپ اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر نہیں رکھ سکتے، کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جب دوسری اذان شروع ہوتی اس وقت سے لے کے خطبے کے مکمل ہونے تک کسی قسم کا کلام، کوئی بات، کوئی یعنی ایسا عمل نہ کیا جائے جس میں خطبے کی بے ادبی ہو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت مبارکہ پر عمل نہ ہو، ایسا بالکل عمل نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت